الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین سے نکلتا ہے حلال اور طیب ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی إنه لكم عدو مبين
بے شک وہ ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تابعداری کرو اس چیز کی جو اتاری اللہ تبارک و تعالی نے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں کسی چیز کے بارے میں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، راہ راست پر ہوں. آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان آیات کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پہلی آیات میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد شرک کی اور مشرکین کی مذمت بیان فرمائی تھی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ کے عذاب سے ایسے لوگ بچ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ان مشرکین کا کہ جن کی وہ تابعداری کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک ٹھہرایا، اور جن کی سن سن کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. تو یہ جو ان کے متبوعین ہیں جن کی انہوں نے تابعداری کی، قیامت کے دن ان سے صاف انکاری ہو جائیں گے. تو اس وقت سے یہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اور پشیمانی اور ندامت کا اظہار کریں گے، اور یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا کی طرف پھیر دیا جاتا، دنیا کی طرف لوٹا دیا جاتا، دنیا کی زندگی ہمیں پھر مل جاتی تو ہم ان سے بدلہ لیتے. اور جس طرح آج انہوں نے ہم سے اعراض کیا، پہلو تہی کی اور ہم سے برات کا اعلان کر دیا، تو ہم بھی اسی طرح ان سے بیزاری کا اعلان کرتے اور ان کی کوئی بات نہ مانتے. تو فرمایا کہ دنیا کے ان کے یہ اعمال حسرات علیہم، ان کے لیے آخرت کے اندر خسرت کا، ندامت اور پشیمانگی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. لیکن یہ خسرت اور یہ ندامت اور یہ شرمندگی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور وہ کبھی بھی دوزخ کی آگ سے باہر نہیں نکلیں گے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے شرکیہ جو رسومات ہیں اور کفریہ جو اعمال ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی مذمت اور ان کی قباحت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جس طرح پہلے توحید کا ذکر تھا، اللہ کی وحدانیت اور معبود اور اس کی یکتائی کا ذکر تھا، اس کے ارحم الراحمین ہونے کا ذکر تھا، اب یہاں سے اس کے رزاق ہونے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں اور رزق کے خزانے اسی کے پاس۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے بیان کرنے کا کہ جیسا مضمون ہوتا ہے اس کے مطابق لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ کہیں پر عام خطاب ہوتا ہے سارے انسانوں کو، اور کہیں پر خاص خطاب ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے سے جب خطاب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے ہی انسان مخاطب ہوتے ہیں، اور کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے مخاطب ایمان والے ہوتے ہیں، اور کہیں پر یا اہل الکتاب سے خطاب فرما کر کے اہل کتاب کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہ دوسرا خطاب عام ہے۔ ایک سورہ بقرہ کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا سے خطاب کیا گیا تھا سارے انسانوں کو کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اور یہاں سے سارے انسانوں کو خطاب کر کے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سارے انسانوں کو قانون خداوندی کی تابعداری کرنے اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے، اس قانون کے اوپر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں حلال کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ ایمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ مومن کے خلق کے اندر اس کے منہ میں جو لقمہ جائے تو وہ اس کی تفتیش کرے، تحقیق کرے کہ یہ جو لقمہ میں منہ میں ڈال رہا ہوں یہ حرام کا تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو حلال چیزیں زمین کے اندر، ان حلال چیزوں کو کھاؤ اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہے، انتہائی خطرناک ہے، ذلت آمیز ہے، جو انسان کو ظلمت اور تاریکیوں کی گہرائی کے اندر ڈال دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ تمہیں غلط راستے کے اوپر ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ رب العزت کی رحمت سے تمہیں دور کر دے، اس کی رحمت سے تمہیں دور ہٹا دے۔ تو اس لیے اس کے پیچھے مت چلو، اس کی مت سنو، اور حلال کا اہتمام کرو، حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا کہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی سزا جو اس کو آخرت میں ملے گی وہ تو ملے گی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے گوشت نے حرام سے پرورش پائی
سود کے ذریعے سے اور حرام مال کے ذریعے سے جس انسان کا گوشت پروان چڑھا تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ اس کا مقام ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار اس کا ہے کہ اسے آگ کے اندر ڈالا جائے۔ لیکن فرمایا کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کے اندر بھی وہ انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کہ حرام خوری کا سب سے پہلا جو نتیجہ دنیا کے اندر نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان چاہے کتنا بھی اپنا حرام کے ذریعے سے مال بڑھا لے، اپنے سرمایہ کے اندر اضافہ کر لے، بینک بیلنس بڑھا دے، کوٹھیاں مکانات بڑھا دے، لیکن فرمایا کہ اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، اسے چین نصیب نہیں ہوتا، اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی تو اس کے اوپر ڈاکے ڈل جاتے ہیں، کبھی اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی طرح طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو سکون نہیں ہوتا اور بے برکتی ہوتی۔ ایسے لوگ جتنا بھی مال کما لیں تو ہمیشہ اسی کا شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو فرمایا کہ اخراجات کس طرح سے پورے ہوں کہ جب برکت ہی نہیں ہے، جب مال ہی حرام کا ہے تو اس کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو پہلا نتیجہ حرام خوری کا فرمایا کہ بے برکتی ہے جو دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا نتیجہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو انسان حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی جو حص ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایمانی حص سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے، اسے پھر گناہ نظر نہیں آتا، ناجائز کو وہ جائز سمجھتا ہے، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو بری لگتی ہے، جو چیز بری ہوتی ہے اس کی نگاہ میں اچھی ہوتی ہے۔ گناہ جب وہ کرتا ہے اور دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو کام گناہ کا ہے، تو اس کو اس طرح سے جھٹک دیتا ہے جس طرح کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھے تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حص جب نکل جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر اسے گناہ نظر نہیں آتا، حرام نظر نہیں آتا، بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مال بڑھ جائے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری ایمان سے نوازا ہے اور جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکوک چیز ان کے پیٹ میں جاتی ہے تو انہیں فوراً ہی ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز میرے پیٹ کے اندر آئی، میرے منہ میں آئی، یہ حرام کی تھی، مشکوک تھی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند کے پہلے مدرسین میں سے، صدر مدرسین میں سے ہیں، کسی نے ان کی دعوت کی اور دعوت کے اندر جب کھانا کھایا تو اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جو کھانا تیار کیا گیا تھا یہ مشکوک مال سے تیار کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ کئی عرصے تک اس کی ظلمت، اس کی تاریکی، اس کھانے کی نحوست جو ہے وہ میں محسوس کرتا تھا، اور بار بار میرے دل کے اندر گناہ کی رغبت پیدا ہوتی، گناہ کی طرف دھیان جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب انسان حرام چیز کھاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے ایمان کی حص جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تو دوسری بھی برکت اس کی ہے، اور تیسری بھی برکت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجیب الدعوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ سے اللہ میری دعا کو قبول فرما دے، میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنے کھانے پینے کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اور فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان الرجل لیقذف لقمۃ الحرام، جو آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، ما یتقبل اللہ منہ 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں فرماتا۔ جس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو فرمایا 40 دن تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے پہنچتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، بیت اللہ کے اندر، اس حال میں کہ اس طویل سفر کی وجہ سے ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور ان کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا رب یا رب یا رب۔ اور فرمایا کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ، اس حال میں کہ ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے، ان کا لباس حرام کا ہے، ان کے جسم نے حرام سے پرورش پائی، فأنا یستجاب لہ، کہاں ان کی دعائیں قبول ہوں؟ وہ جو یا رب یا رب یا رب کہہ رہے ہیں اور اتنا طویل سفر طے کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی یہ دعا اللہ کی ہاں مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام کا ہے۔ حالانکہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ مسافر کی دعا، کہ جو سفر کی حالت میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ دوسرے والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، کہ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، کہ جب کوئی مظلوم ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے اسے رد نہیں کیا جاتا۔ لیکن فرمایا کہ جس انسان کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام کا ہے، وہ اگر سفر میں ہے اور لمبے سفر کے اندر ہے اور اس سفر میں بھی وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے، باوجود اس کے کہ وہ مسافر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فرشتہ رات دن یہ صدا لگاتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور جو لوگ حرام پیتے ہیں ان کا نہ تو کوئی فرض عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے اور نہ کوئی نفل عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اپنے کارندوں سے، اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی خوراک کے اوپر، اس کی غذا کے اوپر نگاہ ڈالو، دیکھو کہ اس کی خوراک کیسی ہے، اس کی غذا کیسی ہے۔ اگر اس کی خوراک، اس کی غذا حرام کی ہو، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہو، اس کا مال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو،
تو شیطان کہتا ہے کہ اس سے بے فکر ہو جاؤ، اس کی عبادت اس کو کوئی نفع پہنچانے والی نہیں۔ لیکن جس انسان کی کمائی حلال کی ہوتی ہے اور وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کو اس کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔